بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پر تشریف لے گئے۔ آپ کی عدم موجودگی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں کچھ رقم بھیجی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے رقم سے 2 کنگن بنوا لیے اور ایک پردہ خرید کر اپنے دروازے پر لٹکا لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے تو اپنی عادت مبارکہ کے مطابق سیدھا اپنی صاحبزادی کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ کی نظر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنگنوں اور دروازے پر لٹکے ہوئے پردے پر پڑی تو واپس پلٹ گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو استقبال کے لیے خوشی خوشی دروازے کی طرف لپکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس جاتے دیکھ کر آپ رضی اللہ عنہ رونے لگی اور سب سمجھ گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں سے نہایت ناگواری گزری ہے۔ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پردہ اتار دیا، دونوں کنگن بھی نکال لیے۔ پھر آپ نے حضرت حسن کو اور حضرت حسنین رضی اللہ عنہ کو بلوایا، ایک کو کنگن تھامائے اور دوسرے کو پردہ، اور ان سے فرمایا یہ دونوں چیزیں اپنے نانا جان کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہنا کہ آپ کی عدم موجودگی میں ہم نے ان دونوں چیزوں کے علاوہ اور کچھ نہیں بنایا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ ان کا جو جی چاہے کیجیے۔ دونوں صاحبزادے ان دونوں چیزوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ والدہ محترمہ کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے منہ پر بوسہ دیا، شفقت سے اپنے زانوئے مبارکہ پر بٹھایا اور خوشی کا اظہار فرمایا۔ پھر حکم فرمایا چاندی کے یہ دونوں کنگن توڑ دیے جائیں، لیکن توڑ دیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ٹکڑے اہل صفا میں تقسیم فرما دیے۔ صفا اس چبوترے کو کہتے ہیں جو مسجد نبوی کے باہر دروازے کے ساتھ بنایا گیا تھا۔ اس پر نادر صحابہ رضی اللہ عنہ بیٹھا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحابہ صفا میں سے ایک صحابی کو بلایا، اس کے پاس کپڑا نہیں تھا، اس دروازے کے پردے میں سے ایک ٹکڑا پکڑ کر اسے دے دیا۔ اس طرح ہر ایک کو تھوڑا تھوڑا اس پردے میں سے عنایت فرمایا۔ اس سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ پر رحم بھیجے اور انہیں جنت کی خوبصورت لباس عطا کریں، اس بخشش کے بدلے میں جو انہوں نے کی اور اس پردے کے بدلے میں جس سے مسلمان کی ستر پوشی ہوئی، اور اللہ انہیں ان کنگنوں کے بدلے میں جنت کا زیور پہنانے جو انہوں نے غریبوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پینے کی کوئی چیز لایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف ایک چھوٹی عمر کے لڑکے بیٹھے تھے، جبکہ بائیں طرف عمر رسیدہ حضرات بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دائیں طرف والوں کو چیز دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تم مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہو کہ میں پہلے ان حضرات کو دے دوں؟ اس پر وہ لڑکا بولا نہیں بخدا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہونے والی متبرک چیز کے بارے میں ہرگز کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا، یعنی پہلے میرا حق ہے مجھے ہی دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے انہی کو وہ چیز پلائی۔ یہ تھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی بات درجہ دانشمندانی تھی۔ 9 ہجری میں قبلہ ثقیف کا وفد دربار رسالت میں حاضر ہوا۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نظر مقبول کی عرض سے جاتے۔ اس وفات میں ایک بچے بھی تھا جو رات دن اہل وفد کے سامان کی حفاظت برقرار تھا۔
ایک دن کا واقعہ ہے کہ رات کو اہل وفد سو گئے تو یہ بچہ چپکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا اور خفیہ اسلام لے آیا۔ ان دوران وہ قاعدہ اسلام کی تعلیم حاصل کرتا رہا اور حسب موقع دربار رسالت میں حاضری دیتا رہا اور قرآن کریم کی تعلیم بھی سیکھتا رہا۔ دوران حاضری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج خواب پایا تو جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہ سے علم حاصل کر لیا۔ اسلام اور قرآن کا یہ عاشق خوش نصیب بچہ حضرت عثمان بن ابی العطار رضی اللہ عنہ کے بچپن کا واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ حاضری پر ایک لڑکا آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا اور اللہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے 70 قرآنی صورتیں حفظ کر لی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحان کے طور پر کچھ سننے کو فرمایا۔ لڑکے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 100 رکعات سنائیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسرت کا اظہار فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطاط یہودی کے پاس بھیجنے ہوتے اور وہ یہودی ہی تحریر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہودی کی خطا کتابت پر مجھے اطمینان نہیں کہ وہ گڑبڑی نہ کر دیتے ہوں۔ تم یہودیوں کی زبان سیکھو۔ اس لڑکے نے صرف 15 دنوں میں یہودیوں کی عبرانی زبان سیکھ لی اور باقاعدہ تحریر میں لکھنا شروع کر دیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہودیوں کے جو خطوط آتے کے پڑھنے کی ذمہ داری بھی اس کم عمری کی ذمہ تھی۔ بعض روایات میں عبرانی کی جگہ سریانی زبان سیکھنے کا بھی آیا ہے۔ یہ لڑکا صحابہ میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے نام سے مشہور تھے۔ آپ اپنے زمانے کے جلیل القدر صحابہ میں شمار ہوتے اور بڑے مفتی سمجھے جاتے۔ خاص طور پر علم میراث کے ماہر تھے۔ ہجرہ نبی کے وقت اس کی عمر صرف 11 برس تھی۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے بچپن کے بارے میں کچھ بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ میں اپنی بھیڑ بکریوں کے ریوڑے میں کھڑا تھا کہ میرے پاس 2 آدمی آئے۔ ان کے کپڑے سفید تھے۔ ان میں سے ایک کے پاس سونے کا ایک تاج تھا۔ وہ تاج برف سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے لٹایا اور میرے پیٹ کو چوک کیا۔ پھر انہوں نے میرے دل کو باہر نکالا اور اسے چیرا، اس میں سے سیاہ لوتھڑا نکال ڈالا۔ پھر انہوں نے میرے دل اور پیٹ کو اس برف سے دھویا، یہاں تک کہ انہوں نے میرے دل کو واپس میرے پہلو میں رکھ دیا اور دل گویا پہلے کی طرح ہو گیا۔ اب ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، ان کی امت کے 10 آدمیوں سے ان کا وزن کرواؤ۔ انہوں نے مجھے تولا تو میرا وزن زیادہ ہو گیا۔ اس پر پہلے نے کہا، 100 آدمیوں سے وزن کرو۔ اس نے مجھے 100 آدمیوں سے تولا۔ اب بھی میرا وزن بڑھ گیا۔ اس کے بعد مجھے 1000 آدمیوں سے تولا گیا۔ اب بھی میرا وزن بڑھ گیا۔ پہلے نے کہا، بس رہنے دو، اگر تم انہیں پوری امت کے مقابلے میں تولو گے تب بھی انہیں کا وزن زیادہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات صحابی تھے۔ بڑے چست اور بڑے تیلے اور تیر اندازی میں بھی بڑے ماہر نشان رکھتے تھے۔ ایک دفعہ عجیب حادثہ رونما ہوا۔ مدینہ منورہ سے باہر ایک جنگل تھا جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں چرایا کرتے تھے۔ کافر ڈاکوؤں نے وہاں حملہ کیا، اونٹیوں کے چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹنیاں اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ سب کچھ رات کے آخر پہر میں طلوع سحر کے قریب ہوا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ تیر کمان لیے ہوئے صبح کی اذان سے پہلے اسی جنگل کی طرف جا رہی تھی کہ کسی نے ان کو حادثے کی اطلاع دی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ ایک پہاڑ پر چڑھ گئے اور مدینے کی طرف منہ کر کے زور سے اعلان کیا کہ لوگوں، ڈاکو پڑ گئے ہیں، مدد کے لیے جلدی آؤ۔ یہ اعلان کے
کر کے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اکیلے ان کافروں کے پیچھے دوڑ پڑے، جلدی ہی ان کے قریب پہنچ کے ان پر تیر برسانا شروع کر دیے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کا نشانہ بے خطا تھا، جس کافر کو لگا زخمی یا ہلاک ہو کر وہاں گر پڑا۔ پہلے تو کافر یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے مسلمان ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور تیر چل رہے ہیں، اس لیے وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے، مگر بعد میں ان کو اندازہ ہوا کہ ایک اکیلا لڑکا ہے جو ہمیں پریشان کیے ہوئے ہے، تو اس کافر نے کئی بار کوشش کی کہ پلٹ کر حملہ کریں اور ان کو پکڑ لیں، مگر جو ہی کوئی کافر ڈھونڈا موڑ کر ان کی طرف آیا، یہ کسی درخت پر پتھر کے پیچھے چھپ جاتے اور تیر مار کر ان کے گھوڑے کو زخمی کر دیتے اور اپنی جان بچانے کے لیے واپس بھاگ جاتا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے دیر تک ان کا تقاضا کیا۔ کافر اتنے برخواست ہوئے کہ حضور علیہ السلام کی لوٹی ہوئی اونٹنیاں بھی پیچھے چھوڑ دیے اور جان بچا کر تیزی سے بھاگنے کے لیے اپنے سامان، سفر اور زائد ہتھیار کے بوجھ سے بھی آزاد ہو گئے۔ 30 چادریں اور 30 نیزے انہوں نے راستے میں پھینک کے اور بھاگ چلے گئے۔ آگے چل کر ان کافروں کی ایک اور جماعت مدد کے لیے مل گئی۔ اب ان کی جان میں جان آئی اور سب نے مل کر رضی اللہ عنہ کو گھیرنے کی کوشش کی۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ ایک پہاڑ پر چڑھ گئے اور للکار کر کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت عظمت کی بلندی عطا کی ہے، تم میں سے کوئی بھی نہیں پکڑ سکتا اور میں جس کو چاہوں پکڑ سکتا ہوں۔ اور لوگ گھبرا کر رک گئے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ ان لوگوں کو باتوں میں لگائے رکھا تاکہ مدینہ سے مسلمانوں کی مدد آ جائے۔ چنانچہ کچھ دیر بعد دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا ایک دستہ گھوڑے پر سوار آتا دکھائی دیا۔ اس کے میدان میں پہنچتے ہی لڑائی شروع ہو گئی۔ کچھ دیر بعد کافروں کا سردار مارا گیا، پھر گیا تھا، بھاگ دوڑ مچ گئی اور سارے کافر بھاگ نکلے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ ایک بار پھر اس کے پیچھے دوڑے اور دیر تک ان کا پیچھا کرتے رہے، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ بھاگنے والے کافر ایک تالاب کے پاس رک گئے تاکہ پانی پی لیں، مگر جب حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو آتے دیکھا تو خوف کے مارے برا حال ہو گیا اور پانی پیے بغیر ہی بھاگ کھڑے ہوئے۔ اللہ اکبر! اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔